حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی پیدائش بابل موجودہ عراق میں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد ایک الگ دنیا بسا لی تھی۔ یہ قوم بے حیائی، زناکاری، شراب نوشی اور پاکیزہ رشتوں کی بھی ناپیدگی کرتی تھی، بتوں کی پوجا کرتی اور آگ کی پرستش کرتی تھی۔ گویا قابیل کی قوم شیطانی کاموں میں ملوث تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کی شریعت کے برخلاف تھی۔ یہی وقت تھا جب اللہ نے اس بدکار قوم پر نبی مابعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کو مابعوث کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے، تعلیم حاصل کرنے کا علم دیا۔ لوگ ادریس یعنی درس دینے والے کے نام سے پکارنے لگے۔ آپ کا حضرت شیث علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب کا علم بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ناپ تول کا طریقہ اور ہتھیار کا استعمال بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ آپ نے ہتھیار ایجاد کر کے قابیل کی قوم سے جہاد اور جنگیں لڑیں۔ جس شخص نے پہلی بار قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ آپ اتنے عبادت گزار تھے کہ فرشتے بھی آپ سے درس لینے آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی روپ میں آئے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ شخص حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے جو روح قبض کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے موت کا نظارہ دکھاؤ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے آپ کی روح قبض کی اور پھر ڈال کر دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے مزید کہا کہ مجھے جنت کی سیر کرا کر لاؤ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پہلے جہنم دکھائی، پھر جنت لے کر گئے۔ آپ جنت میں گھومے پھرے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا چلو اب دنیا میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، میں یہاں پر ہی رہوں گا، جب تک اللہ مجھے جانے کا نہیں کہہ دیتے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک اور فرشتہ بھیجا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قانون خدا کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور جنت میں آ گیا ہوں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا نکالا نہیں جائے گا، لہٰذا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھٹے آسمان میں رہنے دیا۔ یوں حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں زندہ ہی پہنچ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زندہ جنت میں چلے گئے اور آج تک موجود ہیں اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا اور پھر زندہ جنت میں داخل ہوئے اور جنت سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید کی 2 صورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں خدا نے آپ کو سچا نبی کہا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 85-86 میں اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا ہے۔ بائبل کے مطابق آپ کا نام ہنوک تھا اور آپ یارد کے بیٹے تھے۔ آپ نے 365 برس کی عمر پائی اور پھر ماں جسم خاکی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی شخصیت، زمانے اور وطن کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔